أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ المولانا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3 2 پر ختم کیا تھا کل ہم نے، 3 سے شروع کیا. میں بتا چکا ہوں یہ شرعی احکام کا جو آخری پیکج ہے وہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. تو آگے وہ حلال حرام کی تفصیل بیان کی جا رہی. حرمت علیکم المیتۃ. سورہ البقرہ میں بڑی سرسری سی تفصیل بیان کی تھی، یہاں بہت ڈیٹیل سے بیان کر دی. تم پر حرام کیا ہوا ہے مردہ جانور، یعنی اگر وہ حلال بھی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، لیکن طبعی موت مر گیا ہے تو وہ اب تم پر کھانا حرام. والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. والمنخنقہ، خناق آپ نے سنا ہوگا، ایک گلے کی بیماری کو کہتے ہیں جس میں گلے کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں. تو وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر سٹینگلڈ کر کے اسے مارا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ اور چوٹ لگنے سے جو مرے، تو مثلا موٹر وے پر گاڑیاں جا رہی ہیں، سامنے کوئی آ گیا اونٹ بیل بکری اور اس سٹرائک کرنے سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے. اگر وہ لگ گئی مر گیا تڑپ رہا ہے، نہیں وہ اس کی آگے آ رہی ہے، لیکن چوٹ لگنے سے ادھر ہی مر گیا ہے تو وہ حرام ہے. والمتردیہ، بلندی سے کوئی چیز گری ہے، درخت سے کوئی پرندہ گرا اور گر کر مر گیا، یا بلندی سے کوئی جانور نیچے گرا ہے تو وہ بھی حرام. والنطیحہ، سینگ لگنے سے، ٹکر مارنے سے جو مرا ہے وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع وما اکل السبع اور جو درندوں نے کھا لیا یا چیر پاڑ لیا، مثلا ہرن ہے، اس پر شیر جھپٹا یا اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے ایک اور جو جانور ہے جو کھاتا ہے، بھیڑیا نے جھپٹ کر وہ کر لیا تو وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ بات ہو نجم صاحب، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ مثلا کوئی جانور اوپر سے نیچے گرا یا اسے ٹکر لگی لیکن ابھی اس میں جان باقی ہے، مرا نہیں ہے، اور آپ اسے ذبح کر دیں تو پھر یہ حلال ہو جائے اس کی جان نکلنے سے پہلے اور اس کا خون نکلے. وما ذبح علی النصب، اور جو تھان پر اور اللہ کے علاوہ جو دیگر جگہ ہیں ان پر جو ہے وہ تو وہ بھی حرام ہے. کسی مندر میں، کسی بت خانے میں، کسی کاہن کے نام پر اگر آپ اسے ذبح کریں گے نا تو وہ بھی، اگر ان پر پیر کا نام لیا جائے گا تو حرام ہے.
نہیں، لیکن فرق ہے نا اس میں۔ ایک شخص کسی جگہ پر لے جاتا ہے لیکن اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے، بسم اللہ کہہ کے، تکبیر پڑھ کے، پھر تو حلال ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ اس پیر کے نام سے، تو پھر وہ حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم 500 کے ذریعے اور فالوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے۔ آج ہم نے تمہارے دین کا پیکج مکمل کر دیا ہے، اب انہیں دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا، لہذا وہ تمہارے بارے میں مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرو ان سے، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہود کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو ان کے ایک عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی نا تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ ہاں نہیں بتاتا ہوں نا آپ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو میں اس کا گواہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں تھے، یوم عرفہ تھا، اور وہ ہمارے ہاں عید سے بڑھ کر دینا۔ تو واقعی یہ اتنے بڑے دن نازل ہوئے۔ الیوم، آج کا دن خاص کیا نا، یوم نہیں کا، الیوم۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، بس جو اضطرار اور مجبوری کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں کھا جائے کچھ ان حرام میں سے، غیر متجانف للاسم، گناہ کی طرف آمادگی کے بغیر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ایسا موقع آ سکتا ہے کہ انسان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو اور بھوک سے وہ مر سکتا ہو، تو پھر اس کی کوئی اجازت ہے کہ وہ اگر کوئی مردار شے بھی کھانی پڑے اسے تو وہ کھا لے، لیکن ایک تو اضطرار ہونا چاہیے، دوسرا گناہ کی طرف میلان اور آمادگی نہیں ہونی چاہیے، اور جتنی ضرورت ہے اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، تو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو کچھ تم سدھاتے ہو اپنے شکاری جانوروں کو، مکلبین، چاہے وہ کتے ہو یا باز ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے ذریعے بھی جو تم چیزیں پکڑتے ہو، مما علمکم اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں، فکلوا مما امسکنا علیکم، تو وہ کھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کر لے آئیں، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکاری کتے کے ذریعے اگر تم شکار کرو تو اس کتے کو چھوڑتے ہوئے تکبیر کہہ دیا کرو، اللہ اکبر۔ تو وہ جو جس جانور کو پکڑ کے لائے گا، خرگوش کو پکڑ کے لاتا ہے یا ہرن کو پکڑ کے لاتا ہے، تو وہ تمہارے لیے ہاں لیکن آپ نے اس کو پڑھ لیا تھا، اور اس کو پھر آ کر اس کو تزکیہ بھی کر دینا چاہیے، اس کو ذبح بھی کر دینا چاہیے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندوق کا شکار ہے نا، اس میں زیادہ امکان ہے کہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے، نہیں اس میں اگر آپ کو یہ ہے کہ وہ مرا کس وجہ سے، اگر وہ مرا آپ کے نشانے سے ہے
اور آپ نے نشانہ لیتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہے تو پھر حلال ہے. لیکن اگر آپ کے نشانے سے زخمی ہو گیا لیکن مرا گرنے سے، یعنی اوپر تھا، آپ کا نشانہ لگا اس کے پیر پہ، ٹھیک ہے، اور وہ لڑکھڑا گیا، نیچے گر گیا اور مر گیا، تو پھر وہ حلال نہیں ہے. وہی نا، موت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ موت گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، پھر حرام ہے. آپ اس سے پہلے پہنچ جائیں، اس کو تڑپ رہا ہے، آپ ذبح کر دیں تو حلال ہے. لیکن اگر آپ کی گولی سیدھی لگی اس کی گردن پہ اور اس کی گردن اڑ گئی ہے، اسی سے اس کی موت ہو گئی ہے اور اس سے خون بہہ گیا ہے، اور آپ نے گولی مارتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہے تو پھر حلال ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے. گولی مارتے ہوئے اللہ اکبر کہا ہے، ہاں تو وہ بے شک نیچے گر کے مر گیا تب بھی نہیں. نہیں، وہ آپ کو دیکھنا ہے نا کہ وہ مرا کس وجہ سے. آپ کی گولی لگی ہے اس کے پنجے پہ، تو پنجے سے کوئی جانور مرتا تو نہیں ہے نا، پھر تو لازماً نیچے گرنے سے مرا ہے. وہ تکبیر تو کہہ دی تھی نا اللہ کو، وہ نیچے گرنے سے جب مرا ہے تو اس کی وہ نہیں ہوگی نا. اگر اس نیچے گرا، وہ تڑپ رہا تھا، آپ نے پھر اس کی وہ کر دی، چھری پھیر دی، پھر حلال ہے، ورنہ نہیں حلال. ہاں، گولی اس کی گردن پہ لگی، جسم کے ایسے حصے پہ لگی کہ اس کا خون نکل گیا، اس سے مر گیا، آپ نے گولی مارتے ہوئے اللہ اکبر کہا، پھر حلال ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم الیوم خاص کیا جا رہا ہے ایک دن کو. احل لکم، تمہارے لیے حلال کی جا رہی ہیں پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کیا جا رہا ہے. حل لکم، حلال ہے. وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اچھا، اس میں خیال رکھیے گا کہ یہ جو یہود ہے نا، یہود، ان کا ذبیحہ حلال ہے، اسے کہتے ہیں کوشر. وہ بھی جب جانور کو ذبح کرتے تو اللہ کا نام لیتے، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے. نصارہ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور وہ عموماً جھٹکے سے مارتے. تو یہ جو جھٹکے سے، یہ بھی یاد رکھیے، جو ذبح کرنا ہے اور جھٹکے سے مارنا ہے، اس میں بھی فرق ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان میں ہمارے پڑوس میں سکھ رہتے ہیں، تو یہ اوپر سے تلوار لے کر نا گردن کی طرف سے جانور کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتے ہیں. اس سے جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس میں جانور کا اعصابی نظام ہے. جب آپ اس کو مارتے ہیں تو اس کا اعصابی نظام ختم ہو جاتا ہے، اس کے سارے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے. جبکہ جو ذبح ہے وہ مختلف ہے. ذبح سے اس کی رگیں تو کٹ جاتی ہے، اعصابی نظام اس کا چل رہا ہوتا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، اور جب دل پمپ کر رہا ہوتا ہے تو خون سارا جو ہے وہ نکل آتا ہے باہر. اس لیے ذبح جو ہے وہ مختلف ہے. جھٹکے سے مارنا وہ حرام ہے. تو عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حرام ہے، اور جو یہود ہیں ان کا ذبیحہ وہ حلال ہے. دونوں ہیں. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن اور شریف عورتیں اور اہل ایمان سے تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی بھی شریف زادیاں وہ تمہارے لیے جائز ہیں. من قبلکم، اس سے پہلے، اذا اتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کے مہر. محصنین، قید نکاح میں ان کو لے کے آؤ. غیر مسافحین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے. ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپی آشنائیاں گانٹنے کے لیے. ومن یکفر بالایمان، تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بھی اجازت دی گئی. یہ اجازت صرف مرد کو ہے. مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. ومن یکفر بالایمان،
اور جو کفر اختیار کرے گا ایمان کے مقابلے میں، جو انکار کرے گا ایمان سے، فقد حبط عملہ، تو اس کا جو اعمال ہیں اس کے وہ ضائع ہو جائیں گے، وہ هو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اب آگے وضو کے احکامات بتایا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ دھو لیا کرو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ تو یہ 4 وضو کے فرائض ہیں، ان میں سے کوئی ایک ٹوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ چاروں فرائض قرآن میں بتا دیے گئے۔ چہرے دھو لیا کرو، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، سر کا مسح اور پاؤں۔ اہل تشیع اس کی قرات کرتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ، اور پاؤں پر مسح کر لیا کرو، لیکن خود قرآن پر جب غور کرتے ہیں اور آگے کی جو تیمم کی آیات ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس کی قرات ارجلکم ہی ٹھیک ہے۔ اس کی میں آپ کو آگے جب جائیں گے تو پھر آپ کو فرق بتا دوں گا، تو میں آپ کو اس کا وہ بتا دوں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو پھر خوب اچھی طرح پاک ہو لو۔ تطہر سپرلیٹو ڈگری ہے، تو پھر تطہر وضو سے نہیں ہوتا بلکہ غسل سے ہوتا ہے۔ فَطَّهَّرُوا، پھر خوب اچھی طرح پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ جنابت سے پھر وضو کافی نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی جو ہے وہ حوائج ضروریہ سے، واش روم سے، باتھ روم سے ہو کے آیا ہے، یعنی ٹوائلٹ سے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او لامستم النساء، یا انہوں نے چھوا ہے خواتین کو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پھر قصد کر لو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس سے مل لو یا اس سے مسح کر لو اپنے وجوہوں، یعنی اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر، من، ان میں سے۔ اچھا، اب یہاں فرق سمجھ لیں۔ قرآن جب غسل کی بات کر رہا ہے، دھونے کی بات کر رہا ہے نا، تو پیچھے آپ دیکھیں فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، بس دھو لو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کہاں تک؟ کونیوں تک۔ جب دھونے کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہاتھ دھو لو کونیوں تک، اور جب تیمم کی بات کر رہا ہے، مسح کی بات کر رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، مسح کرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر۔ کونیوں کی شرط اڑا دی، تو مسح صرف ہاتھ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پاؤں کا مسح ہوتا، ٹھیک ہے نا، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو پھر إِلَى الْكَعْبَيْنِ کی شرط نہ ہوتی، سمجھ آئیے؟ پھر یہ ہوتا پاؤں پہ مسح کر لو، لیکن کہا گیا ٹخنوں تک، تو اس کا مطلب ہے یہاں دھونا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ خود قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ یہ غسل ہے، مسح نہیں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں ڈالنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور پورا کرے اپنے احسان کو تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر کی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور وہ عہد جو اس نے تمہارے ساتھ ٹھہرایا،
اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف پر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مائل نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو اچھا لگے اس سے عدل کرو، جو دشمن ہے اس پر چھری پھیر دو نہیں، چاہے دشمن ہو چاہے اپنا ہو۔ گواہی کی باری آئے گی، عدل کی باری آئے گی تو پھر عدل کا دامن نہیں چھوڑو گے۔ واتقوا اللہ، بے شک اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پہ کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قصد کر لیا ایک قوم نے کہ اپنے ہاتھ تمہارے اوپر مسلط کر دیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان لانے والوں کو۔ کئی بار ان کفار نے مسلمانوں کو ایذا رسانے کی کوشش کی، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ان کے ہاتھ روک دی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو یقیناً لے چکا ہے اللہ عہد بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا، اور ان کے درمیان ہم نے 12 سردار مقرر کیے، 12 قبیلے تھے تو 12 سردار۔ قال اللہ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، جب تک تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، تکریم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے۔ ویسے تو انفاق فی سبیل اللہ کی ٹرم عام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن جب کہا جاتا ہے اللہ کو قرض حسن دو تو اس سے مراد خاص طور پر ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا مال خرچ کرو، تو جہاد میں اپنے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو البتہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا منکم تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو اس نے سیدھے راستے کو گم کر دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس ان کے عہد کو توڑنے کے سبب، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ الفاظ کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے تھے، لفظ کو کیا سے کیا بنا دیتے تھے، راعینہ کو راعینہ بنا دیا، حنطۃ کو حنطۃ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے نا، تو معمول تھا کہ صحابہ کرام کہتے السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی، یا السلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ جب آتے تھے تو یہ السلام علیک نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے السلام علیک۔ سام کہتے ہیں بیماری کو، کہ آپ پر بیماری پڑے، تو یہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے وعلیک، اور تم پر بھی۔ تو اسی لیے سلام کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم بھی بعض اوقات السلام علیکم یا السلام علیکم کو یہ کہہ جاتے ہیں، تو السلام علیکم پورا کہنا چاہیے۔ یہ یہود کا کام ہے کہ وہ الفاظ کو پھیر دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو کچھ ہم نے انہیں نصیحت کی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور یہ جو ان پر اور ہمیشہ آپ مطلع رہیں گے ان کے اس دغا پر اور ان کی اس خیانت پر۔ الا قلیلا منہم، اور تھوڑے لوگ ان میں سے ہیں جو کہ صحیح راستے پر ہیں۔ فاعف عنہم، بس آپ انہیں معاف کیجئے۔ واصفح، اور درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھی اس نصیحت کا حظ وافر اور زیادہ حصہ بھلا دیا۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے اندر جاری کر دیا دشمنی کو اور کینے کو قیامت کے دن تک، یعنی اب یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمْ، اور ان قریب ان کو آگاہ کیا جائے گا بما كانوا يصنعون، جو یہ کچھ کرتے تھے۔ جی میں آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں لڑ نہیں رہے، لیکن یہود بھی آپس میں اور عیسائی بھی آپس میں۔ قرآن پاک نے فرمایا تحسبهم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ متحد نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے یہ جو آپس میں ملک آپس میں، اب یورپی ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، یوکرائن اور رشیا، اس سے پہلے ورلڈ وار 2 میں فرانس اور جرمنی، اور ایک دوسرے کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، تو یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے رسول ہے ہماری طرف، یبین لکم، جو واضح کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اس میں سے بہت زیادہ ہے جو تم نے چھپایا ہے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، روشنی اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کی راہیں، یعنی اس کے ذریعے تمہیں وہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کا اتباع کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو چلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے جب کہا کہ اللہ تو مسیح ہی ابن مریم ہے۔ عیسائیوں نے کفر کیا جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ انجیل کے اندر جو ہمارے علماء ہیں نا، وہ کہتے ہیں انجیل کے اندر کوئی بہت زیادہ تعریف نہیں ہوئی، بلکہ اس میں صرف 2 الفاظ کو 2 الفاظ سے بدل دیے گئے۔ جہاں جہاں رب استعمال ہوا ہے نا، رب، اس کو اب بنا دیا، ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب ہے پروردگار، اور اب کا مطلب ہے باپ، تو خدا تمہارا پروردگار ہے، خدا تمہارا باپ ہے۔ اور عبد کو، بندے کو، غلام کو ابن سے بدل دیا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، بس یہ 2 کہانی، یہ کہانی انہوں نے
کر کے صرف دو الفاظ کو دو الفاظ سے بدل کر پورا کا پورا فلسفہ ہی الٹ دی دو الفاظ سے. تو اللہ تعالیٰ اسی وہ پن پوائنٹڈلی ٹارگیٹ کر رہا ہے کہ وہ جو تم کہتے ہو نا کہ عیسیٰ اللہ ہے تو یہ غلط ہے. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم. تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کی ملکیت ہے, کس کی بادشاہت ہے اگر وہ چاہے کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو. وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین کے اندر جتنے بھی انسان ہیں. اگر وہ سارے کے سارے انسانوں کو ہلاک کرنا چاہے کوئی ہے جو اس کا راستہ روک لے؟ نہیں روک سکتا. وہ عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہے کوئی ہے جو اسے روک سکے؟ اب وہ مریم کو ہلاک کرنا چاہے کوئی ہے جو اسے روک سکے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم تو کہہ دیجئے پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کے بدلے میں. بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم انسان ہو اس کے باقی مخلوق کی طرح. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا. وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا ہمارا رسول تمہاری طرف آ چکا ہے. یبین لکم جو واضح کرتا ہے تمہارے لیے علی فترۃ من الرسل اس انقطاع میں جو رسول نہیں آئے. بہت سارا زمانہ ایسا گزرا کہ رسول نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں کے درمیان 500 سال کا وقفہ. تو اس دوران کوئی رسول نہیں آیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تم گڑبڑ کر چکے ہو تو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں تمہارے لیے کھول دی ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر کہ تم نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. ولا نذیر نہیں کوئی ڈر سنانے والا آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر تو تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آ گیا ہے اور ڈرانے والا بھی آ گیا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے قوم یاد کرو وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے. اذ جعل فیکم انبیاء جب اس نے تمہارے درمیان نبی بھیجے. وجعلکم ملوکا اور تمہارے درمیان بادشاہ بھیجے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے جہانوں کو میں کسی کو عطا نہیں کیا. بادشاہتیں بھی ایسی بڑی بڑی عطا کی کہ ان کے مقابلے کی بادشاہتیں پھر نہیں آئیں. حضرت سلیمان کی بادشاہت. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا علاقہ لکھ دیا تھا لیکن انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا استحقاق گنوا دیا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور پیٹھ پیچھے نہ مڑو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاؤ گے. قالوا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین لکھ تو دیے اللہ نے لیکن قبضہ گیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں جبار ہیں اور ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ اپنا قبضہ چھڑا سکیں. وہ موٹے تگڑے ہیں وہ قوت والے ہیں طاقت والے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اس لیے ہم اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ یہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اب کوئی قبضہ چھوڑتا ہے آسانی سے اور یہ کہتے ہیں یہ جب تک یہاں سے جائیں گے نہیں ہم
داخل نہیں ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رُجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. لیکن ان میں سے دو آدمی ایسے تھے جو اللہ کے انعام، جو اللہ سے ڈرتے بھی تھے. انہوں نے کہا اللہ نے ان پر انعام کیا ہوا تھا. ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتم فانکم غالبون. تم صرف دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور جیسے ہی تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تم غالب آ جاؤ گے. بظاہر وہ بڑے جبار نظر آ رہے ہیں، کھڑیل نظر آ رہے ہیں، لیکن تم سے وہ ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اور اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ. تو کہا انہوں نے اے موسیٰ، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. ہم تو کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں. فاذهب. پس تو جا، انت تو وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے. تو اور تیرا رب جائے، لڑے، شہر فتح کرے، پھر ہم آرام سے مزے سے داخل ہو جائیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. تو فریاد کی حضرت موسیٰ نے کہ اللہ میں تو صرف اپنا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. تو ہمارے درمیان اور ان گناہ گاروں کے درمیان فرق کر لے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی رگڑے میں جائیں. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة. تو اللہ نے کہا اچھا، تمہاری اس نااہلی کے سبب اور تمہارے اس بزدلی کے سبب اور حکم نہ ماننے کے سبب یہ وادی اور یہ شہر اب 40 سال تک تمہارے لیے حرام ہے. یتیہون فی الارض. اب تم اسی طرح مارے پھرتے رہو گے زمین میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین. اور گناہ گاروں پر کوئی بھی افسوس کا مقام نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ یہ 40 سال تک صحرا نوردی کرتے رہے. صبح جہاں سے چلتے تھے شام کو وہاں پڑاؤ، کسی اور جگہ پڑاؤ کرتے تھے، لیکن اگلے صبح اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے ہوتے تھے وہیں پر ہوتے تھے. اور 40 سال تک اسی طرح پھر مارے پھرتے رہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. اور ان کے سامنے بیان کرو وہ خبر جو آدم کے 2 بیٹوں کی تھی. بالحق، حق کے ساتھ. اذ قربا قربانا. جب دونوں نے قربانی پیش کی. فتقبل من احدهما. تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. ولم يتقبل من الآخر. لیکن دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنك. تو وہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ حسد میں آ گیا. اس نے کہا کہ تم ایک ہی باپ کی ہم اولاد ہیں، تمہاری قربانی قبول ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی، تو میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقین. تو اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک. اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک. میں چاہتا ہوں کہ تو اٹھے میرے گناہ کے ساتھ بھی اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی. فتکون من اصحاب النار. اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین. اور یہی سزا ہے ظالموں کی. فطوعت له نفسه قتل اخیہ. پھر اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کا قتل آسان بنا دیا، یعنی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فقتله. تو اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین. اور پھر ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا. پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا. یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اور اس نے بحث کہتے ہیں کوریدنے کو،
تو اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا، زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اور زمین کو کھود کر ایک گھڑا بنا کر ایک جو مردہ کوا تھا اس کو اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو لیوریہ، تاکہ سکھائے اسے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، کیسے دفن کرے۔ قال یا ویلتہ، اس نے کہا ہے ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اتنا عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، فواری سوءۃ اخی، اور پھر کہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو، اس نے مجھے سکھایا کیسے کرو۔ فاصبح من النادمین، اور وہ پھر پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلک، اسی سبب، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو بھی قتل کرے گا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ گویا سارے کے سارے انسانوں کو قتل کرے گا۔ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا، یہ گویا سارے کے سارے انسانوں کو قتل کرنا۔ ومن احیاها، اور جو کسی ایک انسان کو زندہ کرے گا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے انسانوں کو جمع کرے گا، زندہ کرے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے، اور یقیناً تمہاری طرف آ چکے ہیں رسول کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں، بعد ذلك فی الارض لمسرفون، زمین میں اسراف کرنے والے ہیں، دست درازی کرنے والے ہیں۔ ان کے پاس رسول بھی آئے، ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آئیں، لیکن اس کے باوجود یہ دست درازی کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، تو اس کا بدلہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑائی لڑتے ہیں، محاربت، لڑائی، یہ آیت محاربہ ہے جو کہ قرآن اسلامی شریعت کا ایک اہم قانون ہمیں بتاتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو بھی شخص زمین میں فساد پھیلائے، ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، اغوا کرے، راستے روکے، قتل کرے، تو زنا بالجبر کرے، تو ان کی جزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کیا جا رہا کہ یقتلوا، ان یقتلوا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے یقتلوا، تقتیل کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تقتیل کا مطلب ہوتا ہے عبرت بنا کر مارا جائے، مطلب ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے، ان یقتلوا، او یصلبوا، یا صلیب، سولی چڑھا دیا جائے، سرعام پھانسی دے دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، دائیں ہاتھ تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا زمین سے جلاوطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آپ نے ان کو مدینہ کے باہر عوالی میں ایک جگہ ٹھہرایا۔ بظاہر وہ مسلمان بن گئے، لیکن جہاں ٹھہرایا وہاں بدنیت ہو گئے، اور انہوں نے وہاں کا جو جس اس میں تھے، قبیلے میں تھے یا جس قافلے میں تھے، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کے مال مویشی کو لوٹ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دستہ بھیج کر ان کو گرفتار کروایا، اور پھر انہوں نے چونکہ نہ صرف لوگوں کو قتل کیا تھا بلکہ ان کی آنکھوں میں سلائیاں بھی پھروا دی تھیں، گرم، ان کو اندھا بھی کر دیا، تو ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروا دیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت نے کٹوا کر صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑ دی، اور اسی طرح وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے، بھوک اور پیاس سے اور درد اور تکلیف سے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے فساد فی الارض کیا تھا۔ تو یہ اسلامی شریعت کا ایک اہم قانون ہے۔
اور جس معاشرے میں یہ نافذ ہوتا ہے پھر وہاں ظلم نہیں ہوتا، پھر وہاں فساد نہیں ہوتا، پھر وہاں زیادتی نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں امن و امان کے حوالے سے۔ ہمیں اور بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سعودی حکومت میں چونکہ شریعت نافذ ہے، چور کو چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور قاتل کا سر قلم ہوگا، اور بالکل سامنے چوک میں وہ یہ کرتے ہیں، تو وہاں امن و امان کی کیفیت بہت بہتر ہے۔ اور ہمارے قریب افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی، اور اب بھی چونکہ شریعت، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کچھ اغوا کار پکڑے اور کرینوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکا دی چوک میں۔ تو سعودیہ میں جو ہے نا وہ ہے تو قانون تو ٹھیک ہے، لیکن وہ یک طرفہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ یک طرفہ اس سینس میں اگر آپ جناب مطلب کر رہے ہیں آپس میں رضامندی کے ساتھ، تو مرد کیوں سزا دیں گے؟ تو وہ عورت کہتی ہے یہ جبر کر رہا ہے، بس ہاں بس وہ ختم۔ نہیں، میں نے کہا بہت ساری چیزیں غلط ہوئی، مطلب یہ ہے، لیکن اس کا اثر اچھا ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی کرتا کم از کم سر عام تو کوئی نہیں کرتا۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ۔ اچھا، اب یہ ایک اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی جو پکڑائی نہیں دیے۔ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں توبہ توبہ، تو وہ توبہ قبول نہیں۔ ہاں، ان پر آپ نے قابو نہیں پایا، اس سے پہلے وہ تائب ہو گئے تو توبہ قبول، لیکن اگر آپ نے پکڑ لیا تو پھر آپ سزا دیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ یعنی نیک عمل۔ وجاہدوا، یہاں وسیلہ کا مطلب بعض لوگ لیتے ہیں کوئی فرد تلاش کرو، کوئی واسطہ تلاش کرو، کوئی پیر، کوئی مرشد۔ یہاں وسیلہ سے مراد نیک عمل ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے، بلکہ کوشش، جد و جہد، دین کے راستے کا ہر کام وہ جہاد ہے، چاہے وہ کسی سے گفتگو ہو، چاہے وہ کسی سے ملاقات ہو، چاہے وہ کسی کو نیکی کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو، تبلیغ کرنا ہو، یہ سارے کام جہاد میں آ جاتے ہیں۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثله معه، اور اتنا ہی اور، لیفتدوا به، اور یہ اس کو فدیہ دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کے مقابلے میں، ما تقبل منہم، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور یہ ان کے واسطے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ انہیں نکال دیا جائے آگ سے، وما هم بخارجین منها، لیکن یہ ان سے یہ نکالے نہیں جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان دونوں کی کمائی کا، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے سخت سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کیا اس کے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کا راستہ اختیار کیا، فإن اللہ یتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، علیہ ان اللہ، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی اس کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔
يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا یہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ قوانین مقرر کر دی، اور اس نے پھر یہ کہہ دیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کے قوانین کو تم تبدیل نہیں پاؤ۔ تو وہ فیصلہ پھر اگرچہ وہ مختار مطلق ہے، مختار کل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے قوانین مقرر کر دیے ہیں اور قوانین کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمزدہ نہ کر دیں ان لوگوں کی دوڑ دھوپ جو کفر کے راستے میں دوڑ رہے ہیں۔ قالوا آمنا بافواہہم، اور جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، وہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ پہ، سماعون لقوم آخرین، اپنی دوسری قوم کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی وہ لوگ جو آپ کے پاس نہیں آئے اور آپ کے دشمن ہیں، ان کے لیے یہ لوگ آپ کے پاس جاسوسی کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور بات کو الٹ پھیر دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے تو قبول کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو چھوڑ دو، پیچھے رہو۔ پیچھے سے پورا گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں رسول اللہ کے محفل میں، لیکن سکھا پڑھا کر کہ یہ باتیں مان لینا، لیکن یہ باتیں نہ ماننا، جس طرح آج کل یہودی کی ہے۔ ہاں بالکل۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً، اور جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو وہ اللہ کے مقابلے میں پھر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کی۔ اکالون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ فإن جاؤ، جب یہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم او اعرض عنہم، تو آپ کی مرضی ہے، آپ ان کا فیصلہ کر دیں یا ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ یہ بعض اوقات آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہمارا فیصلہ کر دیں، تو آپ کی مرضی ہے، آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں اور نہ کرنا چاہیں تو ان کو انکار کر دیں۔ وإن تعرض عنہم فلن يضروك شيئا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان سے کنارہ کشی کریں گے تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں ان کے درمیان تو انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، اور یہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے درمیان تورات موجود ہے۔ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ مڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ تورات پہ بھی یقین نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک دفعہ ایک گروہ آیا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور فیصلہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی جوڑے نے زنا کیا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو ہلکی پھلکی سزا دے کر نہ چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اچھا تورات لے کے آؤ، تورات میں اس میں کیا حکم ہے؟ تو یہ تورات لے آئے، اور اتنے اب کیا کہیں اسے کہ اتنے فراڈی ہیں کہ وہ جو حکم تھا اس پہ انگوٹھا رکھ دیا اور کہا جی اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ وہاں ایک صحابی شاید موجود تھے، اب مجھے پورا واقعہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے جس جگہ انہوں نے انگوٹھا رکھا ہے اس جگہ پر یہ حکم ہے کہ ان کو سنگسار کرو۔ تورات میں زنا کی سزا سنگساری۔
اب یہ تورات کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے اور اپنا مدعا آپ کے گلے میں ڈالنا چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو کوئی ہلکی پھلکی سزا دے کر ان کی جان چھوڑا دیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں تو یہ بعض اوقات یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے ان کی طرف تورات کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت ہے اور جس میں روشنی ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے انبیاء نے فیصلے کیے ہیں۔ الذین اسلموا، جو کہ اسلام والے تھے، للذین ہادوا، اور جو کہ یہود تھے، والربانیون، اور جو کہ ان کے اللہ والے تھے، والاحبار، اور عالم تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب کے نگران تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی کافروں میں سے ہے۔ بس اس رکوع پر انشاءاللہ ختم کریں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ برابر کا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو معاف کر دے، چھوڑ دے، تو پھر وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کی نازل کردہ کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہے۔ یعنی قصاص، کسی نے تمہارا دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑو، ناک توڑا ہے تو ناک توڑو، کان کاٹا ہے تو کان کاٹو، زیادہ نہیں کرنا۔ اس نے ایک کان کو کاٹا ہے تم دونوں کاٹ دو، اس نے ایک آنکھ پھوڑی ہے تم دونوں پھوڑ دو، تو یہ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے بھیجا ان کے قدموں کی نشان پر عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، جس نے تصدیق کی جو کچھ اس سے پہلے تھا تورات میں، وآتیناہ الانجیل، اور اس کو عطا کی انجیل، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت تھی، نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والی تھی اس سے پہلے تورات کی، وہدی وموعظہ، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی، للمتقین، ڈرانے والوں کی۔ انجیل میں بعض مواقع پر بہترین نصیحت موجود ہے اور حکمت کے مواضع یعنی وہ موجود ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے تھا کہ اہل انجیل اسی کی پر عمل کرتے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بما انزل اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی فاسق ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔